بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم.اے اردو سال اول، پرچہ سوئم، جو کہ اسالیب نثر کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو اسالیب نثر کے سلسلے میں ملا وجہی، غالب، سر سید، آزاد اور حالی کی نثر نگاری کا جائزہ لیا، وہ آپ یقیناً سن چکے ہوں گے، اور آج ہم شبلی کی سیرت النبی کا جائزہ لیں گے، اور ان کے متعلق ہم دیکھیں گے کہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں کس طرح سے اپنا اسلوب پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اسلوب نگارش کو ہی دیکھتے ہیں۔ شبلی نعمانی کی کئی حیثیتیں ہیں جو بیک وقت ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان میں ایک عالم کی حیثیت ہے، مورخ کی حیثیت ہے، سوانح نگار کی حیثیت ہے، ماہر زبان اور نقاد کی حیثیت ہے۔ لہٰذا ان کے اسلوب کو متعین کرنے کے لیے ان سب حیثیتوں کو دیکھنا ضروری ہے، اور ان میں جو کسی کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، ان کے رومانوی مزاج کے سبب ان کی نثر ان میں جو عناصر نظر آتے ہیں وہ حالی سے بہت مختلف ہیں۔ رشید حسن خان لکھتے ہیں کہ ہر جگہ ان کے مخصوص انداز تحریر کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے قدیم اور جدید کے قصہ کو اپنے ذہن پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ وہ قدیم کی عظمت کے قائل تھے، لیکن ان کی کمزوریوں سے بھی باخبر تھے، معترف بھی تھے، اور جدید کی اہمیت کو پوری طرح مانتے تھے، لیکن مروب نہیں تھے۔ اسی لیے شبلی نے مذہبی، سیاسی امور دونوں میں وہ انداز اختیار کیا جس میں توازن کا پہلو نمایاں تھا۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں، علامہ شبلی نے 1912 میں سیرت النبی کی تصنیف و تالیف کا ارادہ کیا۔ اس کی وجہ بیان کی۔ سیرت النبی کی ضرورت اس لحاظ سے بڑھتی جاتی ہے کہ قوم میں جدید تعلیم و تربیت پھیلتی جاتی ہے، اور یہی جدید تعلیم یافتہ گروہ آئندہ ایک دن قوم کی قسمت کا مالک ہوگا، اور یہی گروہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی کو جاننا چاہتا ہو تو یا اس کا ارادہ کرے تو اردو میں کوئی مستند کتاب نہیں ملتی۔ اسی لیے انہیں چاروں ناچار انگریزی تصانیف کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، رجوع کرنا پڑتا ہے، جس میں تعصب کی رنگ آمیزیاں ہیں یا ناواقفیت کی وجہ سے ہر موقع پر غلطیاں، اور یورپ کی جو غلط بیانیوں کا ایک دفتر ہے۔ ان کے ایک حرف کے لیے سینکڑوں اوراق الٹنے پلٹنے پڑتے ہیں، جو لکھتے تو جھوٹ ہیں لیکن اپنا پتہ نہیں چھوڑتے۔ اگرچہ ہمارے اپنے سیرت نگاروں نے بھی خود بے حد بے احتیاطیاں کی ہیں۔ میں خود سیرت نگاری میں بہت جانشانی اور احتیاط سے کام کر رہا ہوں، وہ خود لکھتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ ایک عام انسان کی سیرت نگاری میں اتنی کاوش یا جانشانی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جتنی پیغمبر اسلام سرور کائنات ختم رسول کی حیات مقدسہ کو کاغذ پر منتقل کرنے کے لیے ہوتی ہے، انہیں احساس تھا کہ اگر نبی صادق کی شان میں کہیں ایک لفظ بھی غلط بیان ہو جائے تو لکھنے والا تو گناہ گار ہوا ہی ہوا، دوسرے دنیا بھر کے مسلمان مشتعل، جنہیں قابو میں رکھنا حکومتوں کے بس کی بات نہ تھی، خود کہتے ہیں کہ میری آخری تصنیف ہے، جس کو وہ خود تو پایا تکمیل تک پہنچا نہ سکے، اور موت کے ظالم ہاتھوں نے دبوچ لیا۔ ان کے ہونہار شاگردوں نے مقدور بھر کوشش کر کے علامہ شبلی کے خیالات کے مطابق اسے مکمل کیا۔ علامہ نے منشی محمد امین زبیری کو خود خط میں لکھا تھا کہ ایسی کتاب دے جاؤں گا قوم کو جس کی توقع کئی برسوں تک نہیں ہو سکتی۔ سیرت النبی میں شبلی نعمانی نے جو سیرت نگاری کے اصول مد نظر رکھے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ سیرت کو بیان کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی غلطی جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے۔ سب سے اہم اور لازمی انہوں نے یہ سمجھا کہ تمام واقعات کی تحقیق کے لیے قرآن کریم سے رجوع کیا جائے۔
अहादीस सही को बाद कुरान मजीद को अव्वलियत दी जाए और वाक़यात के तमाम अज्जा की अहादीस और रवायात सीरत की मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि कुरान हदीस के मानिंद ही सवाने निगारी के काम आ सकता है। इसलिए फ़न सीरत निगारी में इनके असूल अव्वलीन करार दिया गया और कहते हैं कि रवायात में है, रवायात सीरत से ज़्यादा मोतबर नहीं है, लिहाजा जब कभी इख्तलाफ पैदा हो जाए तो अहादीस की रवायत को ज़्यादा अहमियत दी जाए और इन्हीं से इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए। फिर कहते हैं कि अगर बवजूद अहादीस की रवायत में इख्तलाफी सूरत पैदा हो जाए तो फिर फ़िक़ा को अहमियत दी जाए, यानी अव्वल नंबर पर कुरान करीम, दूसरे नंबर पर अहादीस, तीसरे नंबर पर फ़िक़ा, रवायात उसके बाद आती हैं। रवायात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देना चाहिए, ये उन्होंने कहा। वाक़यात की नौइयत को मद्देनज़र रखते हुए शहादत का मयार कायम करना ज़रूरी है, यानी जो एक आप किसी से शहादत लेते हैं, गवाही लेते हैं, वो फ़न सीरत निगारी में इस बात को ज़्यादा अहमियत दी जाए कि रवायत में असल वाक़या किस कदर है और इसमें रावी की ज़ाती राय किस कदर शामिल है। फिर कहते हैं कि ऐसी रवायात की तरफ कतन ध्यान ना दिया जाए जो अक़ली वजूह, आम मुशाहिदा और मुसल्लमा असूलों के मुनाफी, ऐसी रवायात को बिल्कुल कबूल ना किया जाए। इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि किसी रवायत के मफ़हूम को अदा करने में रावी से कोई गलती तो सरजद नहीं हुई। अहादीस की रवायत को अहम मौजू और इनके मुनासबत से कबूल किया जाए और इन तमाम असूलों के साथ उन्होंने जो कुछ उसमें पेश किया, सीरत नबी के जिन असूलों पर अमल किया, वो कुछ ऐसे थे कि सबसे अव्वल अल्लामा शिबली ने वाक़यात सीरत के मुतालिक जो कुछ कुरान करीम में मिल सका उसको सबसे अवलियत दी। ये बात किसी शक व शुबा से बालातर है कि बहुत ज़्यादा वाक़यात की तशरीह ख़ुद कुरान मजीद में मौजूद है। फिर अशारे पाए जाते हैं जिनसे बहुत से इख्तलाफात का अज़ खुद फ़ैसला हो जाता है। चूँकि लोग कुरान की आयात पर मुकम्मल तौर पर गौर नहीं करते, इसलिए कुछ बहसें गैर फ़ैसला रह जाती। बाद कुरान करीम अहादीस नबवी का नंबर आता है, लिहाजा अहादीस सही के मुकाबले में सीरत की रवायात को नज़रअंदाज कर दिया गया है। ऐसे वाक़यात जो सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में मौजूद हैं, उनके होते हुए सीरत या दीगर तारीख़ी रवायात की चंदा ज़रूरत नहीं रहती। सीरत निगार हजरात अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि वो वाक़यात को कुतुब अहादीस में इन मौक़े पर तलाश करते हैं, लेकिन जब उनको वहाँ वो तलाश नहीं कर पाते तो फिर कम दर्जा रवायात को शामिल कर लेते हैं। ये बात उनको पसंद नहीं है। चुनाचे कहते हैं रोज़मर्रा और वाक़यात में जो इब्ने साद हिशाम के आम और दूसरे अहम जो इसके फरमाया उन्होंने, जो बेहतरीन सहाबी थे, उनके मुतालिक ये तो आम रवायात को काफ़ी ख्याल किया, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात जो अहमियत के हामिल थे उनके लिए खूब तनकीद व तहकीक से काम लिया और हत्तल मकदूर कोशिश की है कि शिबली ने सबसे पहला काम ये इब्ने साद, इब्ने हिशाम और इनसे तमाम जो रवायात थे अलग अलग नाम मुकर्रर किए हैं, जिनके तादाद बहुत ज़्यादा है। फिर फरमाते हैं जिन जिन फ़रोगुज़ाश्तों की तफसील मैंने बताई है, ये इंसानी ताकत से इनका ताल्लुक़ है, इनकी इस्लाह और तलाफ़ी मुमकिन है। सबसे पहले जो उन्होंने जिस चीज़ को अहमियत दी, चुनाचे इन तमाम चीज़ों की रोशनी में अल्लामा शिबली ने सीरत नबी की तैयारी का किस दर्जा इत्माम और इल्तिज़ाम किया था, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। सीरत नबी की तसनीफ़ करते हुए शिबली सिर्फ़ मुसन्नफ़ ही न थे बल्कि एक सच्चे मुसलमान भी थे। उन्होंने सही इस्लाम को भी, कुरान करीम की अहादीस को भी अपने सामने रखा, बल्कि अपने ईमान और अकीदे के तकाज़ों के तहत पूरी तंदही और ज़िम्मेदारियों के अलावा इल्मी और तहकीकी दयानत से भी काम लिया और रवायात की जो झूठापन था उसके अलग करके कुरान हदीस के मुसल्लमा दलाइल की रोशनी में लिख दिए, क्योंकि ये किताब कोई तारीख़ी या आम आदमी की सीरत नहीं थी, बल्कि ये तो मुसलमानों के राहबर आज़म और हादी बरहक की पाक और मुक़द्दस हयात की रुदात थी।
اور ہم اسلام کی مسند تاریخ بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ مولانا شبلی نے اپنے قلم کی قوت سے مختلف مسائل کو بہترین طریقے سے حل کیا۔ مولانا شبلی کا فن اور مہارت اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ فتح خیبر کے بعد حضرت صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں اور اس واقعہ کو اس قدر اچھالا گیا کہ یہ ایک مہمہ بن گیا، لیکن مولانا نعمانی نے اپنی علمی ذہانت اور ذکاوت سے اس مسئلے کو اس طرح سے لکھا۔ باپ اور شوہر دونوں قتل کیے جا چکے تھے۔ ان حالات میں ان کے پاس خاطر حفظ مراتب رفع غم کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے عقد میں لے لیں۔ وہ کنیز ہو کر بھی رہ سکتی تھی، لیکن حضرت نے ان کے خاندانی عزت کے لحاظ سے ان کو آزاد کر دیا اور پھر نکاح پڑھایا۔ بلکہ مسند ابن حنبل میں ہے کہ اگر آپ نے ان کو اختیار دیا کہ وہ آزاد ہو کر اپنے گھر چلی جائیں یا اپنے نکاح کے لیے آنا قبول کر لیں، انہوں نے دوسری صورت پسند کی، یعنی یہ کہ وہاں حضرت کے نکاح میں آ گئی۔ اس مثال سے مولانا شبلی کی سیرت نگاری کے اصول ہمارے سامنے نمایاں ہوتے۔ چنانچہ سیرت نگاری کے کچھ اصول جو آپ کو بتائے ہیں، اس میں آپ اپنی طرف سے مزید شامل کریں اور اس کو سنیں اور شیئر کریں، لنک کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور آپ لوگ اس میں مزید اپنی طرف سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ سیرت النبی کے تو اتنی زیادہ شان و شوکت ہے، اتنے زیادہ اس میں اس کی اہمیت ہے، اس کو بیان کرتے کرتے ہم تک جائیں لیکن یہ ختم نہ ہو۔ چنانچہ آپ اس میں اور بھی شامل کر سکتے ہیں، اس کے جو اصول تھے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، شبلی نعمانی کی جو خصوصیات ہیں، ان کی جو اہمیت ہے اس کو واضح کر سکتے ہیں۔ اور یہ ان کا ایک لیکچر آپ کے لیے اس لیے دیا کہ نیکسٹ ہم اگلا جو سبق ہے اس کی طرف آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ اس کو سنیے اور اپنے لیے ایک الگ کویشچن تیار کیجیے اور کامیابی حاصل کیجیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔